تھیسس ہے جس سے کچھ لوگوں کو اتفاق بہت ہے اور کچھ لوگوں کو اتفاق بالکل نہیں ہے. وہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں اسی موقع سے، کہ جو غالب کی جو زبان ہے وہ دراصل نہیں آتی ان کے ہاں، وہ اگر میر نہ ہوتے. میر نے ہی غالب کو وہ زبان دی ہے میر نے جس طرح زبان کو دیکھا اس طرح آپ کے سامنے رکھ دیا. غالب نے اس کو پالش کیا، غالب نے اس کو چمکایا. لیکن میر کے ہاں بھی وہ زبان چمکتی ہے، لیکن ہمیشہ چمکتی نہیں ہے. وہ زبان میں کبھی دھندلاپن بھی ہے، لیکن اس دھندلاپن میں بھی ایسا چمک ہے اس کے اندر، ایسی چمک ہے اس کے اندر کہ آپ اس سے خیرہ ہو جاتی ہیں آپ کی نظریں. تو میر نے وہ زبان دی ہے نہ صرف 18ویں صدی کے شعراء کو، بلکہ غالب تک کو وہ زبان پہنچائی ہے، اور غالب نے اس کو پالش کیا. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. آداب عرض ہے، میرا نام پرویز عالم ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر انیس الرحمان صاحب، اور حوالہ ہے میر تقی میر کا. کیا وجہ ہے؟ ایک کتاب آپ کی منظر عام پر آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے جب میں وہ کتاب آپ کو بھی دکھا دوں، اور یہ ہے وہ کتاب. کیا بات ہے، کیا خوبصورت کتاب ہے، دی ایسینشل میر. اس سے پہلے پروفیسر انیس الرحمان صاحب کی کتاب آئی تھی دی ایسینشل غالب، اور مجھے لگتا ہے یہ غضب کا سلسلہ ہے. ہارپر کالنز سے یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، انگریزی میں چھپتی ہیں. اردو کے شاعر ہیں انگریزی والے اور ہندی والے بھی، اردو والے بھی، جو انگریزی رسم الخط میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی میر تقی میر اور غالب کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع مل جاتا ہے. انیس الرحمان صاحب، آپ کا استقبال ہے اردو باغ کے اس ایپیسوڈ میں. میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور میں پہلا سوال اکثر لوگوں سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی خدائے سخن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ 500 سال کی اردو کی تقریباً یہ تاریخ ہے، ایک شاعر ایسا ہے جس کو خدائے سخن یعنی کہ گاڈ آف پوئٹری. کیا بات ہے ایسی؟ بہت سی باتیں ہیں. میر کو خدائے سخن جو کہا گیا اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی شاعری اس قدر دل پسند ہے لوگوں، اس لیے کہ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو بہت عام فہم ہیں لیکن وہ دراصل بہت گہرے اشعار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میر ایک مکمل انسان تھے اور ایک مکمل شاعر تھے. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں میر نے نہ لکھا ہو، اور نہ کہیں بناوٹ، نہ کوئی بناؤ سنگھار جس کو آپ کہتے ہیں. جب آپ اپنے چہرے کو سجاتے ہیں تو اپنی شعروں کو بالکل عام فہم انداز میں بھی، لیکن بہت مشکل ہیں وہ شعر بھی جو بہت عام فہم ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا شروعات میں، وہ پڑھنے سیکھنے کو اور سننے کو تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اگر آپ جائیں اور دیکھیں اس کی پرتیں کھولیں تو میر پھر نظر آنے لگتے ہیں آپ کو. پر ایسا میرا خیال یہ ہے کہ یہ زمانہ میر کا ہے، اور یہ آنے والا زمانہ جس میں ہم اور آپ ہیں، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا یہ میر کا زمانہ ہوگا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میر کو ابھی تک شاید جس طرح ہم نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے اردو کے کرٹکس کے حوالے سے، اس میں میر کو غم کا شاعر ہم نے بنا کے رکھ دیا. میر کے ہاں غم بھی ایک فلسفہ ہے، اور اتنا صحت مند، ایسا رجحان زندگی کی طرف، اور یعنی آپ اس سے وہ اس طرح کا غم ہے جس سے آپ زندگی کو سمجھ پاتے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارا اس میں حصہ کیا ہے، اور ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری انتہا کیا ہے، دنیا کی ابتدا کیا ہے، اور انسان ایک چھوٹی سی اکائی ہے. آپ نے دلچسپ بات کہی کہ میر خالص درد و کرب کا ہی شاعر نہیں ہے. میر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، دنیا کے بہت سارے موضوعات ہیں، تھیمس ہیں جن کا شاعر ہے، اور بہت غضب کا شاعر ہے. تو شاعر کا تعارف کرا دیجئے کہ میر تقی میر کون ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے کیا وہ 2-3 خاص باتیں ہیں جن کا آپ ذکر یہاں پر کرنا چاہیں گے؟ میر کی زندگی ایک انگریزی کا بہت اچھا لفظ ہے، ایونٹفل. میر کی زندگی بہت ایونٹفل ہے. دیکھیے ایک ایسا شخص جو 18ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر ہے، اور 18ویں صدی آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری کا گولڈن پیریڈ اس کو کہا جاتا ہے. اور شروع کی جو صحبت رہی ان کی امان اللہ کے ساتھ، جو ان کے والد کے بہت قریبی دوست تھے اور جن کو میر چچا کہا کرتے تھے، یہ ایک بزرگ کے پاس لے کے، احسان اللہ کے پاس پوچھا کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا ہے. ان کے والد کا نام بتایا کہ علی متقی کا بیٹا ہے، اور روٹی کا ایک ٹکڑا بھگو کے دیا کہ اس کو کھلاؤ. اور جب انہوں نے کھایا تو میر نے کہا کہ زندگی میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا جو چکھا آج تک وہ نصیب نہیں ہوا، وہ مزہ آج تک میرے منہ میں ہے. میر وہاں سے نکل کے آتے ہیں، اچھی صحبتوں میں رہتے ہیں، دلی پہنچتے ہیں. نوجوانی کا بھی عالم نہیں ہے، یہاں بھی کچھ سلسلہ قائم نہیں ہوتا ہے. واپس پھر آگرہ جاتے ہیں، آگرے میں بھی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی، روزی روٹی جس کو آپ کہتے ہیں زندگی گزارنے کی جو سبیلیں ہوتی ہیں وہ نہیں پیدا ہوتی وہاں. پھر دلی واپس آتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ایک لفظ کہ ایونٹفل لائف ہے ان کی. اور پھر وہاں آخر یہ ہوتا ہے کہ دلی میں رہتے ہیں،
اور خانہ آرزو کے ہاں رہتے ہیں، اس کے بعد سے مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پڑھنا لکھنا ہے۔ لیکن ایک بہت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بالکل نوجوانی کا زمانہ ہے، 20s میں ہیں اپنے، اور باولے ہو جاتے ہیں، چاند میں اپنی محبوبہ کو دیکھنے لگتے ہیں، علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ گروتھ کا زمانہ ہے، میر کا زمانہ بہت ایونٹفل ہے، جیسی زندگی ان کی ایونٹفل تھی، اور پھر سلسلہ چلتا ہے، پھر وہ شعر گوئی کی طرف آتے ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں، اپنے کو میچور کرتے رہتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا کو سمجھاتے ہیں ہمیں اپنے اشعار کے ذریعے۔ میر تو ایک دریا ہے، میں کہتا ہوں پرویز صاحب کہ میر چنگاری ہے جو دھیرے دھیرے سلگتا ہے اور پھر شعلہ بن کر ایسا اٹھتا ہے کہ آپ اس کے حدت سے بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو ایکائک بھڑک جائے، میر آپ کے اندر یہی وجہ ہے کہ میر کو بہت وقت لگا لوگوں تک پہنچنے میں۔ اور آپ نے جو بات کہی نا کہ میر کیوں پہنچے اتنی دیر سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میر کو ہم نے بہت اسٹیریوٹائپ کر دیا تھا کہ یہ غم کے شاعر ہیں۔ غم کے شاعر نہیں ہیں، غم سے بہت بڑی چیز ہے، غم بہت بڑی دولت ہے میر کے ہاں، اور اس دولت کو انہوں نے ایک فلسفے کی شکل میں پیش کیا ہمارے سامنے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ درد کے شاعر نہیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو میر کس چیز کے شاعر ہیں؟ یعنی کہ میر کے یہاں جو تھیمز ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ کس طرح کے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ میر مکمل انسان اور مکمل شاعر ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں میر نے نہ لکھا ہو۔ ایک بہت عجیب و غریب شعر سناتا ہوں میں آپ کو، اکثر مجھے یاد آتا ہے۔ ایک شخص جو بوڑھا ہو جاتا ہے، پاسٹ ہے وہ، پاسٹ تصور کریں اس کو آپ، ماضی حال سے پوچھتا ہے ایک سوال بیٹے سے، میر فقیر ہوئے تو ایک دن کیا کہتے ہیں بیٹے سے، میر فقیر ہوئے تو ایک دن کیا کہتے ہیں بیٹے سے، عمر رہی ہے تھوڑی اسے اب کیوں کر کاٹے بابا ہم۔ پاسٹ از آسکنگ دی پریزنٹ کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا۔ اب یہ دیکھیے بہت گہرا شعر ہے، لیکن سننے میں بہت آسان لگا آپ کو۔ میر فقیر ہوئے تو ایک دن، فقیر کے بھی معنی یہاں کچھ اور ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹے سے، ایک ڈرامہ ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد دوسرا مصرع آپ سنیے، دوسرے مصرے میں کہتے ہیں عمر رہی ہے تھوڑی اسے اب قریب ہے ہمارا، قریب المرگ، کیسے کاٹوں اس زندگی کو۔ یعنی ایک ورڈسورتھ کی لائن مجھے یاد آتی ہے یہ کہتے ہوئے آپ سے کہ چائلڈ از دی فادر آف مین، یہ وہی سلسلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہاں سے کہاں کلام میلادی صاحب انگلستان پہنچا دیا میر نے، جب ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ورڈسورتھ نام کا شاعر جو ان سے بعد میں پیدا ہوگا انہی کی بات کو ریپیٹ کرے گا۔ ایسے اب آپ کی کتاب کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے آپ کی، اور یہ بہت ضروری ہے دیکھنا، میں نے اس میں نشان لگا رکھے ہیں جہاں میں آپ کو زیادہ تنگ کروں گا۔ اور کتاب کا نام ہے دی ایسینشل میر، اور ہارپر کالنس نے اس کو شائع کیا ہے، اور ابھی اسی سال منظر عام پر یہ آئی ہے، یعنی کہ سن 2026 میں، اور ابھی سے اس کا خاصا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ کئی اس کے ایونٹس بھی ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا۔ لیکن مجھے تھوڑا سا بتائیے، کتاب لوگوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کہ یہ کتاب تقریباً 400 پیجز پر ہے، اور اس میں آپ نے کیا یہ ہے کہ ایک آپ شعر لیتے ہیں جو اردو رسم الخط میں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہندی میں یعنی ناگری میں ہے، اور پھر اس کے بعد میں رومن جس کو ہم کہتے ہیں اکثر، یا لیٹن، تو رومن میں ہے، یعنی انگریزی میں اردو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کچھ مشکل الفاظ کا یہاں پہ ترجمہ بھی دے رکھا ہے، اور بعد میں پھر رائم کے ساتھ میں انگریزی میں آپ نے اس شعر کو کہنے کی کوشش کی، انگریزی میں کہنے کی کوشش کی ہے میر کے ہی شعر کو۔ اس کے علاوہ آپ اس کتاب کے حوالے سے اور کیا چیز یہاں پہ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بات بہت اچھی کہی آپ نے کہ میں نے انگریزی میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، شعر بہت اچھا نکتہ آپ نے نکالا۔ بھائی اردو کا شاعر جو ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک شعر کہا ہے، تو میں نے یہ بات کہی تھی ابھی کچھ دن پہلے کسی انٹرویو میں کہ میں نے انگریزی میں یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میر کے ہاں جو رائم ردم ہے، جو شعر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، اس طرح میں پہنچا سکوں ہمارے جو پڑھنے والے ہیں ان تک۔ ایک بات جو اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا ذکر کیا کہ ایک صفحے پہ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اس کے سامنے والا جو صفحہ ہے وہ خاصی محنت کا کام تھا جس کو میں نے کیا، وہ ہے میر کے اس شعر کی کمنٹری۔ اور 200 شعر جو ہم نے چنے ان کے 6 دیوان سے، اور 6 دیوان سے 200 شعر نکالنے کے بعد ایک پیج پہ جو آپ کے بائیں طرف ہے اس میں یہ سارے ہیں، 3 یعنی رومن میں ہے، دیوناگری میں ہے، اور اردو میں ہے، اور مشکل الفاظ ہیں۔ لیکن اس کے سامنے والا جو صفحہ ہے وہ میری محنت کا ثمرہ وہ ہے اس طرح کہ اس میں ہم نے میر کی جتنی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، بلکہ جو کمنٹری ہو سکتی ہے، بہت ڈیٹیل کمنٹری ہو سکتی ہے،
اس کو میں نے اس کی پرتیں کھولی ہیں. میر کے فلسفے کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں اور بہت ضروری ہے کہ پہلے ان کو تھوڑا شامل کریں، اس کے بعد میں پھر جو مختلف اسٹیجز ہیں میر کی شاعری میں، جو مختلف موضوعات ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے. تو جیسے ایک شعر ہے، یہ ہے کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. یہ آپ کا شعر ہے، غزل نمبر 6 آپ نے اس کو کہا ہے، ورس نمبر 2 آپ کے حساب سے اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس کتاب کا آپ نے کس طرح سے ترجمہ کیا، کس طرح سے انگریزی میں کہا اس کو؟ کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اس طرح پڑھیں اس کو اگر توڑ توڑ کے. تو دیکھیے میں نے اس طرح کیا ہے اس کے. ہاؤ لانگ وڈ دا بلوم لاسٹ آئی آسٹ، ہاؤ لانگ would the bloom last, I asked, they but only smiled at what I asked. یہ اس کا ترجمہ ہے. لے سانس بھی آہستہ آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. دیکھیے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ breathe easy, it's delicate to touch for a go. Breathe easy, it's delicate to touch for a go. It's the craft of carving glasses to make for a glow. اس کی تشریح کیجیے ذرا سے کہ یہ شعر ہے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غضب کا شعر ہے. بہت عمدہ شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. اب دیکھیے اب دوسرے مصرے میں ہے اصل معنی چھپا ہوا. آفاق کے اس کارگہ شیشہ گری کا. آفاق پوری دنیا ہے، ہورائزن ہے آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہے. اور یہ کون سا سنسار ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے. میر بتا یہ رہے ہیں کہ یہ شیشہ گری ہے. اب شیشہ گر سے پوچھیے کہ وہ شیشہ کس طرح سنبھال کے اور کس طرح بناتا ہے، اور کس طرح ایک چیز میں یعنی کس طرح آنچ جو ہے وہ اس کو پگھلاتی ہے اور کس طرح اس کو ایک شیپ دیتی ہے. دنیا اسی طرح بنتی ہے، ایک آفاق اسی طرح تخلیق ہوتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ. اب سانس کون لیتا ہے بھائی؟ انسان سانس لیتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی بھی ایک طرح کی شیشہ گری ہے جس کا بنانے والا کوئی اور ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. ڈیوائن پرنسپل جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی نظر سے اوجھل ہے. تو کہتے ہیں میر کے لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. اس سانس کے ساتھ، جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ کھلواڑ نہ کیجیے گا اس سانس کے ساتھ. یہ سانس بہت قیمتی ہے، اتنا ہی قیمتی ہے جیسے شیشے کو سنبھالتے ہیں اور شیشہ وغیرہ شیشہ بناتا ہے، تیار کرتا ہے. اب اس میں بھی وہی فلسفہ ہے. لیکن اب دیکھیے جو اصل چیز ہے وہ ہے تھی کاریگری شعر کی. یعنی شیشہ گری آپ ایک دھیان میں رکھیں تو شیشہ گری اور سانس لینا یہ دونوں مقابل ایک دوسرے کے. اور آفاق کہتا ہے ناٹ اونلی دا ہیومن مائنڈ اور دا ہیومن باڈی، پوری دنیا. تو پوری دنیا اسی پرنسپل اور اسی قاعدے کے حساب سے چل رہی ہے کہ بہت سنبھل. میر کسی ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ میں تو زمین پہ بہت آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوں، ناپ تول کے قدم رکھتا ہوں کہ زمین کی بھی عزت ہے اور زمین پہ دھماکے نہیں کرنے چاہیے ہمیں چلتے ہوئے. کسی ایک شعر میں ہے، کہیں پہ بعد کے شعر میں آتا ہے، کسی مجموعے میں ان کے دیوان میں. تو وہ یہی شعر ہے جو اس کا یعنی آپ اس کے سامنے اس کو برابر پیش کر سکتے ہیں، تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ میر کو ایک خیال کو کس طرح سے وہ باندھتے ہیں اور وہی خیال کوئی اور شاعر کس طرح باندھتا ہے. میر کی خوبی یہ ہے کہ ان کو باندھنے آتا ہے. وہ اپنا سامان کیسے باندھ رہے ہیں وہ دیکھیے. لفظ ان کے سامان ہیں، استعارے ان کے سامان ہیں، علامتیں ان کے سامان، اور وہ شخص مت بنا دیتا ہے ان چیزوں کی. بہت عمدہ، کیا بات. سب سے بڑی بات ہے کہ مت بنا دیتا ہے. اور میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، اس کو آپ اگر دیکھیں کہ صاحب لفظ تو ہوتا ہے معمولی سا ایک لفظ ہے جس کے ایک معنی ہوتے ہیں، تو لفظ میں ایک معنی ہے، لیکن معنی میں ایک پیکر بھی ہے، امیج بھی ہے اس کے اندر، ہے نا. شیشہ اس کے اندر امیج ہے، اور وہ امیج جو ہے وہ پھر سمبل میں میٹافر بن جاتا ہے، میٹافر سمبل بن جاتا ہے، سمبل ایک طرح کی لاسٹ میں مت بن جاتا. لیکن مت بنانا ہر شاعر کا کام نہیں ہے. علامت بھی خلق کرنا، علامت بھی تیار کرنا ہر شخص کا، ہر شاعر نہیں بنا سکتا. تو گریٹر دی امیجنیشن آف دی پوئٹ، وہ کولرج کہہ گئے ہیں صاحب 19 سینچری کا سب سے بڑا انگریزی کا شاعر. اب انگریزی کی طرف بار بار جاتا ہوں اس لیے کہ استاد رہا ہوں انگریزی کا، اور مجھے فائدہ اسی کا ہوا کہ میر کو یا کسی کو سمجھنے میں مجھے بار بار. تو وہ کہتا ہے کہ پرائمری امیجنیشن ایک چیز ہوتی ہے، ایک سیکنڈری. تو یہ سیکنڈری امیجنیشن کی بہت اچھی مثال ہے کہ آپ کا تخیل کہاں تک پہنچتا ہے. تو اسٹرانگر دی امیجنیشن آف دی پوئٹ بیٹر دی پوئم، وہ سلسلہ ہے اس میں. پروفیسر انیس الرحمن، آپ کے لیے میں نے اگلے شعر کا انتخاب کیا ہے آپ ہی کی کتاب سے. دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا، ہے ختم اس آبلے پہ سیر و سفر ہمارا. دیکھیے بہت ہی دلچسپ، بہت اچھا شعر آپ نے چنا ہے صاحب. دیکھیے دیر و حرم سے گزرنا کیا ہوا صاحب، یعنی ایک فیتھ کا معاملہ ہے نا. تو ہم نے اس کو بھی دیکھا. اس کے بعد سے
سب جگہ گھومنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ دیر سے بھی زیادہ ہمارا دل بڑا ہے اور حرم سے بھی زیادہ ہمارا دل بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل ہی میں دیر اور حرم دونوں ہی بستے ہیں۔ لیکن دوسرا مصرع بہت لاجواب ہے، بہت شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے ختم اس آبلے پر سیر و سفر ہمارا۔ اب دل اور آبلہ، دل ہمارا آبلہ ہے۔ ہاں، ایک شعر ہے دوسرا میر کا، سن لیجئے، بہت اچھا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سینہ ہے نا وہ آبلہ ہے، اور رات بھر میں نے اس کو کوٹا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آبلہ ہے اور یہ ہماری زندگی ہے، یہ دل ہے، بس یہ دل کو پھوڑ دوں گا شاید میں، جب پھپھولے اس کے پھوٹ جائیں گے تب ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اور زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ پھپھولے ہیں اور پھپھولے ایک منزل پہ آ کے پھوٹ جاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ صاحب مندر بھی ہے اور مسجد بھی ہے، اور دراصل یہ ہمارے دل کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہے ختم اس آبلے پہ، یہ آبلہ ہے جس کو میں نے بہت سنبھال کے رکھا ہے، اور اسی پہ ہمارا سفر ختم ہو جائے۔ بہت عمدہ۔ اچھا، اب بات تھوڑی سی اس میر کی جو باغی بھی ہے، اس میر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ چیلنج بھی کرتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں تو دیکھیے مذہب بھی آ جاتا ہے، مولوی بھی آ جاتا ہے، شیخ بھی آ جاتا ہے، بادشاہ بھی آ جاتا ہے، اور جو نظام ہے وہ بھی آ جاتا ہے، نواب بھی آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے شیخ کے حوالے سے بڑے غضب کے اشعار ہیں میر کے۔ ایک شعر جس کو آپ نے اپنی کتاب میں بھی شامل کیا ہے، بہت مشہور ہے، وہ میر کے حوالے سے بار بار سنایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو انگریزی کا لفظ ارریورنس اگر سیکھنی ہے تو میر تقی میر سے سیکھیے۔ کیا کہتے ہیں کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ یہ کیا ہے شعر؟ صاحب دیکھیے، یہ یعنی جب آپ اسپریچول پوئٹری یا صوفیزم کی طرف آتے ہیں، اور کسی انسان کی زندگی جب گزرتی جاتی ہے اور وہ جو سیکھتا ہے زمانے سے، تو ایک منزل وہ آتی ہے جس کا یہ شعر ہے، وہ بے نیازی کا شعر ہے۔ اور مسجد میں ایک شخص کا ننگا ہونا، اور خرقہ اور جبہ اور کرتا اور ٹوپی، یہ کس چیز کی علامتیں ہیں؟ یہ ان بزرگوں کی علامتیں ہیں جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن ایک منزل وہ ہوتی ہے جس میں بے لباسی لباس ہے، دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں بے لباسی لباس ہے، اور جب آپ کھو جاتے ہیں تو وہ تمام منازل جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سمجھ لیا، آپ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کہاں تھا وہ؟ مسجد اور میخانے دو چیزیں ہیں، ڈائمیٹریکلی اپوزڈ، دونوں کو میرے ایک ساتھ لے کے آئے، معنی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دو حصے ہیں صاحب۔ پھر کہتے ہیں کہ جبہ خرقہ کرتا ٹوپی جس سے میں پہچانا جاتا تھا، مستی میں، اس میں لفظ جو کی ورڈ ہے وہ ہے مستی۔ اور دوسرا بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، بہت اہم ورڈ ہے، وہ ہے انعام کیا۔ یعنی میں نے آپ کو انعام کے طور پہ یہ دیا، میں نے کوئی دان بلیدان نہیں کیا، یہ انعام دیا آپ کو، تاکہ ہماری جو پوری، جو میں آپ کو ایئر بنایا، ایک طرح سے کہہ لیجیے آپ کہ آپ کو میں نے ایئر بنایا، میں نے اپنی جو ساری دولت تھی زندگی بھر کی وہ میں نے آپ کو دی، لیجئے صاحب، میں یہاں تک جی کے لایا ہوں اپنے آپ کو، اور یہ اب آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، اور اس زندگی سے کہ یعنی آپ اپنا سلسلہ قائم کر سکتے ہیں، ریکونسیلیشن یا فیلئر جو بھی ہو سکتا ہو۔ بہت شعری کوٹ ہوتا ہے، اور شیخ کے حوالے سے بہت سے اشعار ہیں ان کے ہاں، دیر و حرم کا بہت ذکر ہے، تو اسی کا ایک حصہ یہ شعر بھی۔ آپ نے وہاں تک کا تو ذکر کیا تھا کہ میر دلی سے پھر واپس گئے اکبر آباد، یعنی کہ آگرہ، اور پھر واپس آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے رخ کیا لکھنؤ کا۔ تو یہ لکھنؤ کا جو سفر ہے، اور لکھنؤ میں جا کے پھر وہ دلی کو ہی یاد کرتے تھے، بہت تھوڑا ذکر کریں گے اس سفر کا؟ لکھنؤ جانے کے پہلے میر کے بارے میں ایک اور غلط فہمی ہے۔ یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ میر کو لوگوں نے درد کا شاعر بنا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میر کو سمیٹ دیا، میر کا حساب کتاب کر دیا، حساب پاک کر دیا ان کا، وہ غلط ہے، وہ غلط ہوا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میر اس لیے روتے رہے زندگی بھر کہ ان کو کوئی پیٹرن نہیں ملا، یہ غلط ہے۔ ان کو بہت سے پیٹرن ملے، بہت پیٹرن ملے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو لکھنؤ جانے کے پہلے کوئی کم از کم 12-13 پیٹرن تھے جنہوں نے ان کی بہت مدد کی ہے۔ راجہ جگل کشور اس میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایک نام میں نے آپ کو لیا، اور کئی نام ہے اس کے اندر۔ لکھنؤ جب پہنچتے ہیں تو ان کو وہ شخص ملتا ہے جہاں وہ تقریباً 3 دہائیوں تک رہتے ہیں، اور اسف الدولہ نے ان کی بہت بہت محبت سے ان کو رکھا، بہت عزت دی، ان کو ایک اچھی جگہ رہنے کو دی، اور ایک پائیں باغ تھا اس کے ساتھ ساتھ۔ میر نے کبھی اس کی کھڑکی نہیں کھولی، دیکھا نہیں باہر، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیا کیا دیکھوں، دل کو جب کھولتا ہوں تو یہاں ایک پوری دنیا آباد ہے ہمارے۔ اور اسی میں ایک شعر ہے جو مجھے بہت خاص طور پہ پسند ہے، میں آپ کو سنا دوں اسی سلسلے میں۔ صاف میداں لامکاں سا ہو،
صاف میدان لامکاں سا ہو تو میرا دل کھلے. صاف میدان لامکاں سا ہو، لمٹ لیس اسپیس، لمٹ لیس، تو میرا دل کھلے. تنگ ہوں معمور دنیا کی دیواروں کے بیچ سمٹ گیا ہوں میں. ایک ایسا میدان ہو ہمارے سامنے اور وہیں میرا دل کھلے گا جا کے. میں تو سمٹا ہوا ہوں، بھیج گیا ہوں. دیکھیے یہ ہے کمرے میں رہتا ہوا ایک شخص جس نے کبھی دروازے نہیں کھولے، جس نے کھڑکیاں نہیں، سامنے کا پائیں باغ نہیں دیکھا، وہ کہتا ہے دل میں ہمارے پورا میدان بسا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے وہی لکھنؤ کی سرزمین ہے جہاں پہ وہ رہتے تو ہیں اپنے آصف الدولہ کی تمام محبتوں کے ساتھ، لیکن دلی کو بھول نہیں پاتے. یہ وہی لکھنؤ ہے جہاں انہوں نے دم توڑا اور بہت آخری عمر میں، اور وہیں دفن ہوئے جہاں آج ان کے سینے پہ ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں اور سینکڑوں ریل کے پہیے ان کے سینے سے گزرتے ہیں. جس قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا تھا کوئی 400 لوگ ان کے جنازے کو آئے تھے، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا. ان سے محبت کرنے والے بعد میں آتے رہے اور جنازہ پڑھتے رہے. تو میر کی معنویت بہت ہے، اور میر کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اشعار کے حوالے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن میر کی زندگی اور وہ صرف اپنے اشعار میں اپنی باتیں نہیں کرتے ہیں، اصل میں وہ ہماری اور آپ کی باتیں کرتے ہیں، زمانوں کی باتیں کرتے ہیں. ہم 21ویں صدی میں زندہ ہیں، میر ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، وہ ہمارا آج کا شاعر ہے. اور وہ کہتا ہے پاور اور پاورلیسنس کی بات بھی کر رہا ہے. اور وہ صاحب جب دلی لوٹی ہے اور اس کے بعد سے شاہ عالم ثانی کی جب آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، اندھا کر دیا گیا، مغل شہزادیوں کو بھوکا رکھا گیا اور تڑپا دیا گیا، اس پہ بھی میر کے اشعار ملتے ہیں آپ کو. تو یہ سب سلسلہ تو میر کی زندگی کا ایسا ہے کہ اس کی زندگی ان کے شعر سے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے زمانے کو بھی سمجھ سکتے ہیں آپ. درد و کرب کا ہی شاعر نہیں ہے میر تقی میر، اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں تھیم سے جن پر وہ بہت زبردست لکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہے کہ میر فقیر تھے، غریب تھے، پریشان حال تھے، پھٹے کپڑوں گھوما کرتے تھے، جوتیاں چٹکھاتے تھے. اس طرح کی باتیں بہت بار میر تقی میر کے بارے میں کہی جاتی ہیں، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ نہیں ان کو انعامات پیٹرنیج بھی ملا. نوازا گیا. جی، اور ایک آسائش کی زندگی بھی ان کو میسر ہوئی ہے. ضروری نہیں کہ وہ مستقل رہی ہو، لیکن یہ کہ بالکل. اس کو انہوں نے دیکھا، بھگتا اور جیا ہے. میر کی زبان کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دلی کے شاعر ہیں، غضب کے محاورے آتے ہیں، جس کو ہم کھڑی بولی بولتے ہیں اس کے تو میر استاد ہیں، اسی کو ہم ریختہ کہتے ہیں. دیکھیں میر کی زبان جو ہے، میر کی جتنی خوبیاں ہیں اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے میر کی زبان. اور میر کی زبان وہ ہے جو چلتی ہے امیر خسرو کے زمانے سے، اور جب وہ آتی ہے آپ سمجھ لیں یعنی قلی قطب شاہ کے ہاں، اور قلی قطب شاہ سے جب یہ چلتی ہے 16ویں صدی سے آگے تو ولی کے ہاں پہنچتی ہے. اور ولی جب اپنے اشعار لے کے دلی پہنچتے ہیں اور سعد اللہ گلشن کو دکھاتے ہیں، تو اس زمانے میں تو فارسی کی شاعری کا چلن تھا. تو جب وہ شعر سناتے ہیں سعد اللہ گلشن کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت اچھی زبان ہے، شعر کہے جا سکتے ہیں اس میں. تو کون سی زبان ہے؟ تو ریختہ. تو ریختہ کیا ہے؟ ریختہ وہ گری پڑی زبان ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ فارسی کا چلن ہے اور کون یہ عام باتیں کرے گا اور کون اس زبان میں. میر کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس زبان کو انہوں نے شعریت عطا کر دیا، شعر میں ڈال دیا. اب ریختہ کیا ہے؟ ریختہ ملی جلی زبان ہے. اس میں صاحب دکنی بھی ہے، گجری بھی، اس کو کبھی دکنی کہا گیا، کبھی گجری کہا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ ہندی بھی کہا گیا، پھر ہندوی بھی کہا گیا. اور 18ویں صدی کے اواخر میں آ کے میر کے لائف کے بالکل آخر زمانے میں آ کے اس کو اردو کہا گیا. میری ایک تھیسس ہے جس سے کچھ لوگوں کو اتفاق بہت ہے اور کچھ لوگوں کو اتفاق بالکل نہیں ہے. وہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں اسی موقع سے، کہ جو غالب کی جو زبان ہے وہ دراصل نہیں آتی ان کے ہاں وہ اگر میر نہ ہوتے. میر نے ہی غالب کو وہ زبان دی ہے جس میر نے جس طرح زبان کو دیکھا اس طرح آپ کے سامنے رکھ دیا. غالب نے اس کو پالش کیا، غالب نے اس کو چمکایا. لیکن میر کے ہاں بھی وہ زبان چمکتی ہے، لیکن ہمیشہ چمکتی نہیں ہے. وہ زبان میں کبھی دھندلاپن بھی ہے، لیکن اس دھندلاپن میں بھی ایسا چمک ہے اس کے اندر، ایسی چمک ہے اس کے اندر کہ آپ اس سے خیرہ ہو جاتی ہیں آپ کی نظریں. تو میر نے وہ زبان دی ہے نہ صرف 18ویں صدی کے شعراء کو بلکہ غالب تک وہ زبان پہنچائی ہے، اور غالب نے اس کو پالش کیا. عام بول چال کی بات کر رہے تھے، اگرچہ ان کے ہاں بھی بہت فارسی اشعار ہیں اور ترکیبیں ہیں، غالب کے ہاں اس طرح کا نہیں ہے. میر اور غالب کے بارے میں اکثر موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ میر تو صاحب مجھے کہاں ملے، مجھے جس طرح سے کوئی درویش آپ کو ملتا ہے سڑک پہ، تو جیسے مجھے میر ویسے ہی مل گئے. اور مجھ سے جیسے انہوں نے کہا ہو، میر کا ایک شعر ہے سن لیجیے پرویز صاحب،
پان تو لیتا جا فقیروں سے، برگ سبزشت تحفہ درویش. درویش کیا دے سکتا ہے؟ پان کا ایک پتا ہے، ہرا پتا لیتے جاؤ. مجھے میر اسی طرح ملا سڑک پہ. غالب آپ کو ویسے نہیں ملتے ہیں. غالب کے یہاں تمطراق ہے، ان کی سواری آتی ہے، میز چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، اور کہیں کونے میں بیٹھے ہوں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں. غالب نہیں جاتے اس طرح اٹھ کے. غالب کو آپ ریسیو کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں. دیکھیے بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ کے لیے دلچسپی ہو. آپ کہتے ہیں میر صاحب، اور میر کو آپ میر صاحب بھی کہتے ہیں اور میر جی بھی کہتے ہیں. اب ذرا اس جی اور صاحب کو لگا کے دیکھیں تو غالب کے نام پہ غالب صاحب بڑا آڈ لگ رہا ہے، غالب جی بہت آڈ لگے گا آپ کو. میر جی بہت پیارے ہیں، جی ان کے ہاں بہت پیارا لفظ ہے، میر صاحب بہت پیارا لفظ ہے. غالب صاحب کہیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غالب جی کہیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. تو وہ ان کے یہاں رچ بس گئے ہیں، میر اپنی زبان میں رچ بس گئے ہیں، اور وہ زبان میر میں رچ بس گئی ہے. تو میر جی ہیں ہمارے لیے، میر تقی میر بھی ہیں، میر صاحب بھی ہیں. یہ سلسلہ ہے ان کا. اور یہ وہی میر ہیں، اور وہی میر کی زبان ہے جس کے بارے میں غالب صاحب کا وہ بنتہا، میں نے جان بوجھ کے صاحب کا بہت اچھا کیا. کا وہ مشہور شعر ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یہ بھی بہت لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ ہے ویسے. ہاں وہ تو ہے. ہاں یعنی تعریف بھی کی انہوں نے میر کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں. ہاں تو نہیں، پہلا شعر دیکھیے وہاں بھی یہ لیفٹ ہینڈڈ ہے. ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، یعنی تم تو ہو، تم تو ہو، کوئی اور بھی تھا. کہتے ہیں یعنی یہ پتہ نہیں کیا ہے، صحیح ہے، کوئی میر بھی، کوئی میر کہتے ہیں بھی. دیکھیے ایک طرح سے بہت لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ ہے. اگرچہ غالب نے دوسرے اشعار میں بہت میر کی تعریف بھی کی ہے، وہ دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن غالب کے یہاں ایک ہے اینگل. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. دیکھیے میر کے ہاں کہاں فلسفہ ہے زبردست. ابھی آپ نے ذکر کیا شیخ کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں ہیں، ریورنس ہے، مطلب کسی کو نہیں بخشتے ہیں میر. لیکن زبان کے معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے ہیں. جو شاید دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، زبان پر اچانک کوئی لفظ آ جاتا ہے اور اس کو وہ اپنے شعر میں سمیٹ لیتے ہیں. اس کے بعد ہے پرویز صاحب، کوئی شاعر ہمیشہ بنا سنگار کر، یعنی اپنے الفاظ کو بہت سجا سنوار کے آپ کے سامنے ہمیشہ نہیں پیش کرتا. یعنی اگر وہ بہت رو بھی ہے تو وہ رو بھی بہت رچ ہے میر کے ہاں. وہ رو الفاظ، وہ رو شعر بھی آپ کو دے دیتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ ان کے یہاں وہ بناوٹ نہیں ہے، سنگار نہیں ہے اشعار کے اندر. لیکن جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں، تولتے ہیں، اس کا ویٹ اور والیوم دیکھتے ہیں، تو وہ جو رونس اس کی ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ ہمیشہ ایکسپیکٹ یہ کرنا کسی شاعر سے کہ وہ بہت سجا کے اصل میں گروتھ جو ہوتی ہے نا کسی شاعر کی، ہماری اور آپ کی، جس طرح ہم بولتے ہیں اور جس طرح لکھتے ہیں، اسی طرح شاعر بھی بولتا اور لکھتا ہے. آپ ہی کی کتاب میں بہت سارے ایسے اشعار ہیں، اس کے علاوہ بھی میر کے دیوانوں میں بھی شامل ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میر کے 6 دیوان باقاعدگی سے مستند ہیں جو شائع ہو چکے ہیں، ایک لمبا وقت ہو گیا. اور غزلیں اندازن کتنی ہیں ان کی؟ دیکھیے صاحب، میں اپنی کتاب میں نے پہلی بار، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ہیوملٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ پہلی بار میں نے اس کی ایک نمبر کاؤنٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کی ٹوٹل غزلیں ہیں 1678. اگر آپ پورے 6 غزل دیوان کو دیکھیں گے تو اس میں 1678 سے کہیں زیادہ غزلیں دکھائی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوان میں، ان کے 6 دیوان میں آپ اکثر دیکھیے گا کہ کہیں 2 شعر ہے، کہیں 3 شعر ہے، کہیں 4 شعر ہے. اس کو بھی مرتبین نے کیا کیا ہے کہ پوری غزل کاؤنٹ کر دیا ہے. لیکن دراصل اگر آپ 5 شعر کی غزل ہوتی ہے، تو میں نے 5 شعر کی غزل کو غزل سمجھتے ہوئے جب دیکھا ہے، اس کو کاؤنٹ کیا ہے، اس کی تعداد میں نے مکمل کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ میر کے ٹوٹل اشعار جو ہیں، ٹوٹل غزلیں جو ہیں، مکمل غزلیں جو ہیں، وہ 1678 ہیں، 1678، جو 6 دیوانوں پہ پھیلی ہوئی ہے غزلیں. جی سب سے زیادہ غزلیں آپ کو ملیں گی پہلے دیوان میں، اس کے بعد کم ہوتی چلی جاتی ہیں، 5ویں 6ٹھے دیوان میں غزلیں کم ہیں. لیکن میر کی گروتھ جو ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکیں گے پہلے دیوان سے آگے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور وہ ایک یکائک نہیں کہی گئی، بہت لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلا ہے میر کا. اور وہ جب آخری غزلیں ان کی ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت ایسے اشعار ملیں گے جس کو آپ بہت دھیان سے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. میر کے یہاں زود گوئی بھی بہت ہے. میر کے ہاں ایسی بھی بہت سے اشعار ہیں جس میں بہت آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں، آپ پاس کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب زود گو آپ ہوں گے اور جب آپ بہت سی باتیں کریں گے تو کچھ ایسی باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی جو شاید قابل اعتنا نہیں، اس کو آپ بہت دیر دھیان تک نہیں رہیں. میر کا شعر ہے، شیطنت سے نہیں ہے خالی شیخ، اس کی پیدائش احتلام سے ہے.
مطلب مجھے پڑھنے میں بھی تھوڑی سی جھجک ہو رہی تھی. شیطنت سے نہیں ہے خالی شیخ، اس کی پیدائش احتلام سے ہے. اور میں جو لوگ احتلام کے معنی نہیں سمجھتے ان کو سمجھانا میرے لیے اور بہت زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہے جو اکثر سوتے میں خواب میں احتلام ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نائٹ فال ہو جاتا ہے، آپ کا ڈسچارج ہو جاتا ہے. یعنی یہ ناکٹرنل ایمیشن، ناکٹرنل ایمیشن. ناکٹرنل ایمیشن، بالکل ایبسولوٹلی آپ نے کہا. تو یہ کیا ہے معاملہ میر کا؟ یہ کس دیکھیے اردو شاعری کا بہت اسٹاک تھیم ہے شیخ اور برہمن، اور کسی شاعر نے نہ شیخ کو بخشا ہے اور نہ برہمن کو بخشا ہے. تو میر نے اس کو اپنی چوٹی پہ پہنچا دیا، انتہائی درجے تک پہنچا دیا. شیطنت سے نہیں ہے خالی شیخ. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں شیخ کے بارے میں کہ بھائی یہ تو 2 اینٹ کے لیے پوری مسجد کو ڈھا دیتا ہے، یہ وہ شیخ ہے 1 اینٹ کے لیے پوری مسجد کو ڈھا دیتا ہے. تو شیخ جو ہے وہ ہمارا کیپر آف مائی فیتھ تو ہے ضرور، لیکن وہ خود بہکا ہوا بھی ہے. تو یہ اسی شعر کی ہے، لیکن یہ ایک بالکل ایکسٹریم سی سچویشن ہے کہ شیطنت سے نہیں ہے خالی شیخ. شیخ از آلسو اے ویری کلیئر کائنڈ ہیومن بینگ. انسان ہے وہ، خطاؤں کا پتلا ہے وہ 24 گھنٹے ایسا جامہ نہیں پہنے رہتا، خرقہ کرتا جبہ ٹوپی جس کا ذکر بھی ہوا تھا. اس کے اندر خواب بھی آتے ہیں، جس طرح خواب میں آپ کا ناکٹرنل ایمیشن ہوتا ہے. شیخ تو اسی کی ایک طرح کی پیدائش ہے. تو شیخ کوئی بہت پیور اینٹیٹی نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. ہم میں اور آپ میں بھی شیخ بستا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیخ کی اینٹیٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی اور کوئی فائنل نہیں ہوتا. اور شیخ تو اور برہمن تو ہمیشہ ایک دوسرے کے آپس آمنے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان دونوں کو مقابلہ بھی ہوتا ہے. اور ہر شاعر صاحب ان سے فیض اپنے لیے اٹھا لیتا ہے کہ وہ ایک شعر کہہ جاتا ہے اس کے اوپر. اچھا، عورت کے حوالے سے، اس کی خوبصورتی کے حوالے سے ان کا ایک شعر ہے آپ کی کتاب میں درج ہے: گوند کے گویا پتی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے. گوند کے گویا پتی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے، رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں. کتنا ویژول ہے یہ دیکھیے آپ شعر. گوندنا، گل کی پتی، لیکن سب سے امپورٹنٹ لفظ اس کے اندر ہے ترکیب. کس ترکیب سے اس کو بنایا گیا ہے. بڑی آرٹسٹری ہے اس فیمیل فگر کے اندر. ہاں. اور دوسرا مصرع جو ہے وہ دیکھیے آپ کتنا خوبصورت سا ہے: رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے. اب رنگ، حسن، خاتون کوئی عورت، پسینے میں اس کا پورا پیکر تراشی اس کو کہیے آپ. پکچرسک، بہترین مثال ہے پکچرسک پوئٹری کی. اور ساتھ ساتھ لطف اٹھانے کا بھی ہے، ساتھ ساتھ کسی کو یعنی آپ کے سامنے اس طرح پیش کر دینا ہے جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہوں گے، شاید اپنی حوث کے مارے ہوں گے اگر تو آپ. تو میر کی یہی تو کاریگری ہے کہ وہ میر آپ کے سامنے کسی کے پیکر کو پیش کرتے ہوئے اس کے پورے اندر اور باہر سب کو دکھا دیتا ہے. پانی جب پڑ گیا بدن میں تو اندر کا بھی دیکھے اور باہر کا تو دیکھ رہا تھا. تو یہی کمال ہے اس کے شعر کا. اچھا، اب ایک میر کے حوالے سے ہی ایک بات کہی جاتی ہے، اب وہ کتنی درست ہے کتنی نہیں، لیکن ان کے اشعار میں کچھ ایسی باتیں نظر آتی ہیں جن میں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ لڑکوں کی خوبصورتی بھی کیا ہوتی ہے، اور لڑکوں کے لیے وہ لونڈوں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ایک تو اشعار میں نے دیکھے آپ کی کتاب میں ہی شامل ہیں، اور خود ذکر بھی کرتے ہیں. ایک شعر تو ابھی میرے سامنے ہے بالکل: معقول اگر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے. معقول اگر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے، لڑکوں سے عشق بازی ہنگامے کہنا سالی. یہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں بھی اگر مناسب ہوتا تو ہم صاحب اس کو بغلگیر ہو جاتے اس کے. اور جیسے ابھی ایک شعر اپنے پڑھا تھا کہ صاحب باہم ہوا کرے ہیں دن رات نیچے اوپر. ہاں، اسی طرح کی صورت ہے یہاں بھی کہ صاحب کہنے سالی ہے لیکن بہرحال امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں. اور اگر یہ معیوب نہ ہوتا تو شاید ہم بھی وہی کرتے جو کوئی اور کرتا. تو اسی لیے میں نے کہا کچھ دیر پہلے کہ میر مکمل انسان ہے اور مکمل شاعر ہے. وہ پردہ نہیں ڈالتا کسی چیز پہ، وہ بالکل صاف ستھرے طریقے سے آپ کے سامنے آتا ہے. اور کوئی تیور نہیں ہے ان کے ہاں، کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو آپ کو وہ امپریس کرنا چاہتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ صاحب آپ جب اٹھ کے جائیں ان کی صحبت سے تو بہت فل نہیں. وہ آپ کو زندگی کے ہر رخ کو دکھا دیتے ہیں. ہاں، تو کہنے سالی ہے اور ہنگامے کہنے سالی ہے. اگر مناسب ہوتا تو میر کیوں نہ کرتے، لیکن مجبوری ہے. اور کئی لوگوں نے شعر کو مانا ہے، لیکن یہ جتنے نیکڈلی میر نے سامنے رکھ دیا آپ کو. میر اصل میں پردہ جو اٹھاتے ہیں نا تو اس کے باوجود پردہ پڑا رہتا ہے. یہ خوبی ہے میر کے یہاں.
پردہ اٹھاتے بھی ہیں لیکن پردہ پڑا رہتا ہے. جی. وہ بالکل اس طرح سے معیوب نہیں کرتے, وہ اب بتا اگلا دیتے ہیں کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگلا شعر ہے: راتوں پاس گلے لگ سوئے ننگے ہو کر ہے یہ عجب. راتوں پاس گلے لگ سوئے ننگے ہو کر ہے یہ عجب. دن کو بے پردہ نہیں ملتے ہم سے شرماتے ہیں ہنوز. ہپوکریسی کی بہترین مثال ہے یہ شعر. یعنی رات کی زندگی ایک ہے, دن کی زندگی دوسری ہے, مکھوٹا ہے ایک طرح کا. تو دونوں دو چیزیں ہیں. رات کا اندھیرا اپنے آپ میں بہت سمبولک ہے, دن کا اجالا بالکل آپ کو صاف صاف آپ کا چہرہ نظر آتا ہے. تو اندھیرے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے بہت بڑی ہپوکریسی کا شعر ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ریئلٹی کا شعر بھی ہے, حقیقت پسندی کا بھی شعر ہے. وہ بتاتے ہیں کہ راتوں کو یہ ہوتا ہے اور دن کا نہیں ہوتا, ہم پردہ ڈالے رہتے ہیں اس کے اوپر. اچھا, رنڈی جیسا لفظ بھی ان کی شاعری میں آیا. آپ نے بھی ایک دو شعر ایسے ان کے چنے ہیں اس میں, یہ وہ لفظ یوز کرتے ہیں اس طرح کے بہت سارے. پاس ہے رنڈی ولہز و فبا, مطلب زندگی کو کے بارے میں وہ شعر ہے کہ صاحب جتنے قسم سے میں نے جیا اور یہ جینے کی حسرت اور تمنا ہے, بہت پوری بھی ہوئی اور بہت سی پوری نہیں بھی ہوئی. تو ہے تو موجود ہمارے سامنے وہ چیز جس سے لذت اٹھا سکتے ہیں ہم, لیکن شاید میں اس لائق ہوں نہیں کہ شاید اس سے لذت اٹھا سکوں. غالب نے اسی شعر کو دوسرے طریقے سے مانا ہوا ہے. وہ شعر غالب آپ کے ذہن میں ہوگا, بہت مشہور شعر ہے وہ کہ رہنے دو ابھی ساغر گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے. بہت مہذب شعر ہے یہ, بہت مذہب ہے. میر کا شعر جو ہے وہ اس کی دوسری تہذیب ہے, اس کی تہذیب بالکل دوسری ہے. وہ تہذیب ڈھونڈتے ہیں, ایسی تہذیب جو آپ کو جس کی ڈیفینیشن میں یعنی وہ تہذیب کے ڈیفینیشن میں نہیں آتا. غالب کا شعر تہذیب کے ڈیفینیشن میں آتا ہے, لیکن غالب کے ہاں جو شعر تہذیب ہے وہ میر کے ہاں تہذیب دوسری ہے. وہ نئی تہذیب بناتے ہیں, اپنے لیے خلق کرتے ہیں. صاف آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے میر. یہ وہی میر تقی میر ہیں جن کی غزلیں بے انتہا گائی گئی ہیں, ایک سے ایک عمدہ گلوکار نے. دوسرے اشعار ایسے بھی ہیں, دوسرے اشعار ایسے بھی ہیں جو آپ کو صاحب دیر و حرم کے علاوہ آپ دیکھیے بہت سے اشعار. اس کتاب کا جو پہلا ہی شعر آپ دیکھیے گا, پہلے دیوان کا پہلا شعر تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا, خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی الجھی ہے بنانے والے کی, ڈیوائن پرنسپل کی. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف وہ شعر ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اینڈ اف دیر از اے پروسٹیٹیوٹ ایون بیفور می آئی کین ڈو اینی تھنگ بیکاز آئی ایم ٹو اولڈ ناؤ. کہ میر مکمل انسان, مکمل شاعر ہے. زبان کو مکمل طریقے سے وہ دیکھتا ہے, آدھے ادھورے نہیں دیکھتا, مکمل. اور زندگی کا ہر آیام جس کو آپ کہیے, بہت اچھا لفظ ہے ہندی کا, اور لفظوں کے بھاشا کے ہر آیام کو بھی سامنے لاتے ہیں آپ کو. میر سکھاتے ہیں زبان آپ کو, میر زندگی کو جینا سکھاتے ہیں آپ کو, بنی بنائی زندگی نہیں پیش کرتے آپ کے سامنے. ہستی اپنی حباب کیسی ہے, کسی ہے یہ نمائش شراب کیسی ہے. شراب کسی. بہت عمدہ شعر ہے. آپ دیکھیے کس طرح وہ کہتے ہیں, کس طرح زندگی سے گزار رہے ہو آپ. وہ کہتے ہیں کہ سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئیں. عاشق کے مقدر میں مر جانا ہے تو سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئیں. ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں مزاروں کو بھی جا کے دیکھا کرو, مزاروں کی بھی سیر کیا کرو. سیر لفظ ہے وہاں پہ, مزاروں کی سیر کرو, الٹیمیٹ ہے وہ, الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. تو میر کے ہاں تو آپ کو کہاں کہاں لے کے آپ کو چلے آتے ہیں, جنگل, صحرا, پانی کا جو برستا ہوا آبشار ہے وہاں کبھی بٹھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو یہ مکان بنتے ہیں, بہت اچھا شعر ہے, مکان جو بنتے ہیں وہ جو ہم بناتے ہیں مکان اپنے رہنے کے لیے, دراصل وہ کیا ہے, وہ اپنی آنکھ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہم مکان بناتے ہیں. ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا رہے ہیں. بڑے معنی ہے اس کے شعر کے اندر, یہ میری کتاب میں ہے بھی, اور اس کے کچھ کمنٹری بھی میں نے لکھی ہے. آپ کی کتاب میں بہت سارے اشعار ہیں, میں بس یہاں پہ اس کا ذکر کرتے چلوں. 200 اشعار تو آپ کی کتاب میں ہیں, اور ابھی ہم نے ذکر کیا کہ میر کے 6 دیوان پبلش ہو چکے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں غزلیں ہیں. میر نے غزلوں کے علاوہ بھی دوسری جو اصناف ہیں شاعری کی, جو فارمز آف پوئٹری ہیں, ان میں بھی شاعری کی ہے. ان کا ذکر عام طور پہ کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, بلکہ نہیں ہوتا ہے. مجھے تو نکالنا پڑا کہ کیا کیا انہوں نے لکھا ہے علاوہ غزلوں کے. 6 دیوان کا ذکر بہت ہوتا ہے, 1678 غزلیں جس کا ذکر میں نے کیا. مثنویاں بہت ہیں میر کی, شکارنامے بہت ہیں, قصیدے بہت ہیں, رباعیاں بہت ہیں, ہاں, اور قطعے بہت ہیں. ان کا ذکر ہم کم کرتے ہیں. لیکن اب جیسے بلی پہ بہت اچھی خوبصورت سی نظم ہے ان کی, بہت اچھی سی نظم ہے, طویل سی نظم ہے. کوئی ایسا وہاں ماحول نہیں ہے, جیسے ان کے یہاں بارش ہوئی,
گھر ٹپکنے لگا، اس کے بعد سے گر گیا، اور کس طرح سے بلیوں کو لے کے اور چپل کو اپنے اٹھائے ہوئے کس طرح نکلتے ہیں گھر سے، اور کہاں کہاں ٹھوکر۔ کوئی زندگی کا ایسا منظر نہیں ہے جس کو میر نے نہ پیش کیا ہو آپ کے لیے۔ تو ان کے ہاں مثنویاں اور قصیدے جو انہوں نے لکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیٹرنز تھے، ہاں، اور اس کے بعد وہاں بھی ان کا ترا تھا، ایسا نہیں تھا کہ پیٹرن تھے تو غلام تھے، بہت نازک مزاج تھے۔ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ بہت نازک مزاج ہیں آپ، میر جی کہتے ہیں اپنے وہاں پہ۔ تو وہ نکل جاتے ہیں، زیادہ دیر ٹکتے وکتے نہیں، آصف الدولہ کہیں جا کے 30 سال کے آس پاس وہاں رہ کر وہی آخری منزل تھی ان کی۔ تو یہ سلسلہ میر کا تھا، بہت ہی ایسی شخصیت ہے جو بہت والیٹائل بھی ہے، بہت کمپوز بھی ہے۔ میر کے بہت سارے جو مقبول اشعار ہیں ان کو تو ہم نے یہاں جان بوجھ کر بھی شامل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ان کی تشریح بھی رات دن ہوتی رہتی ہے۔ کچھ ایسے اشعار میں نے جان بوجھ کر تھوڑے سے شامل کیے جو عام طور پر کم سنے گئے ہیں، کچھ ان میں مشہور بھی تھے، لیکن یہ کہ گانے والوں نے تو کیا کیا نہیں گایا، بیگم اختر سے لے کے مہندی حسن، اس کے بعد میں آج بھی جو بہت سارے سنگرز ہیں وہ گاتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، اور پھر دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، یہ بھی میر تقی میر ہیں۔ اور پھر وہ بازار فلم میں ان کی ایک غزل بہت مقبول ہوئی، لتا منگیشکر نے گایا ہے، خیام نے اس کو سنگیت بدھ کیا ہے، موسیقی میں باندھا ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، اف کیا غزل ہے، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ بہرحال ایک لمبی فہرست سے غزلوں کی جو میرے سامنے ہے، لیکن میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ میر تقی میر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، میر تقی میر کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے نا؟ کیا بات ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی۔ کچھ ایسے اشعار بھی ہیں جو میر کے نہیں ہیں لیکن میر کے نام سے مشہور ہیں، یہ بھی ہے کچھ؟ شاید اکا دکا کچھ ایسے اشعار، مثال کے طور پر ایک وہ ہے، وہ چار جو مصرے ہیں جو لکھنؤ جاتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں کون ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ میر کے نہیں ہیں، لیکن میر پہ بالکل فٹ جاتا ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اب کیا تو جاتے ہیں میں کدی سے میر، پھر ملیں گے خدا ہاں، اگر خدا لایا۔ شاید اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میر کا کہ یہ اشعار نہیں ہے، یہ مصرے نہیں ہے۔ جب وہ لکھنؤ پہنچتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، تو وہ بہت مشہور مصرے ہیں۔ کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکن ہو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا لم انتخاب، رہتے جہاں تھے منتخب ہی روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیال۔ کہا جاتا ہے کہ میر کے افعال نہیں ہیں، یہ بھی ان کے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن میر، جی، ہاں، لیکن میر کی جو پوری شخصیت زندگی تھی نا، اس کے اوپر پورے اس کی عکاسی ہے، اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ میر کے، یہ لیکن میر کی کے دراصل حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے۔ پروفیسر انیس الرحمن صاحب، آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں اور وہ کافی حد تک درست ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انگریزی کے آپ استاد رہے ہیں، انگریزی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، اور کتابیں آپ کی انگریزی شاعری کے بارے میں بھی ہیں، لیکن آپ کی کتابیں زیادہ مقبول ہوئی ہیں جو اردو شاعری کے بارے میں ہیں، اردو شعراء کے بارے میں ہیں۔ قطع کلام یہ ہے کہ وہ اکیڈمک ورک میرا ہے، وہاں بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن وہ بالکل اکیڈمک دنیا ہے۔ یہ دراصل میں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد جو میرا کام تھا، جو میں نے سوچا تھا کہ یہ کروں گا اور پہنچاؤں گا میر اور غالب کو اور خسرو کو، جس پہ آج کل میں کام کر رہا ہوں، اور اسینشیلس کی ایک پوری سیریز ہے جو میرے ذہن میں ہے، تو وہ انیس الرحمن ایک دوسرا تھا جو یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا اور اکیڈمک کتابیں لکھتا تھا اور بہت لکھا اور یہ دوسرا ہے تو میں آپ ہی جس کی نے اب کتابوں کا ذکر کر رہا تھا، تو اور وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے آپ کی کتاب آئی تھی دی اسینشل غالب، اور اس سے پہلے آپ کی کتاب آئی ہزار رنگ شاعری، اور اس سے پہلے آپ کی انگریزی میں ہی کتاب آئی تھی جو ہارپر کالنس نے شائع کی، ہزاروں خواہشیں ایسی، اور یہ غزلوں کے بارے میں بہت دلچسپ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کا کام ہے وہ ہمارے سامنے آیا اور سنینگ کے سامنے آیا۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ مل کے کئی پوڈ کاسٹ سیریز کی ہیں، آڈیو پوڈ کاسٹ سیریز ہے وہ، خاص طور پر ہزاروں خواہشیں ایسی جو غزل کے بارے میں، جس میں غزل کی پوری تاریخ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کی گئی ہے۔ پروفیسر انیس الرحمن صاحب، آپ سے آخری سوال یہی ہے کہ میر تقی میر کا ذکر ہو گیا، آگے کس کتاب پر کام کر رہے ہیں؟ اب جو میں کام کر رہا ہوں وہ ہے دی اسینشیل امیر خسرو، اور وہ کتاب آخری مراحل میں ہے، انٹروڈکشن لکھ رہا ہوں جو بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے کہ کب اور کیسے مکمل کروں گا اس کو،
اس لیے کہ میر کے بعد میر کا بھی انٹروڈکشن آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو شاید اچھا لگا ہو. تو چاہے یہ رہا ہوں کہ خسرو کا بھی انٹروڈکشن اچھا پہنچے آپ تک، اور اس کے بعد خسرو مکمل آپ تک پہنچ جائے. ایک ایسا ونڈو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید پہلی بار آپ دیکھیں گے اور اگلے سال یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. آپ کی کتاب کی جو رسم اجرا ہے وہ ہوئی ہے دلی میں، کئی جگہوں پہ ہوئی ہے. ایک پروگرام جس کی میں نے تصویریں دیکھیں سوشل میڈیا پر، وہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، اور وہ اس لیے کہ آصف علی روڈ پر، جو کہ پرانی دلی اور نئی دلی کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ایک روڈ ہے بڑا مشہور ہے جہاں پہ ڈیلائٹ سنیما بھی ہوتا ہے، جہاں غضب کی وہ اسٹریٹ ہوتی تھی ایک زمانے میں. وہاں پہ ایک چور بازار نام کا ریسٹوراں ہے، اور اس چور بازار نام کے ریسٹوراں میں میر تقی میر کی یہ جو کتاب ہے اس کو ریلیز کیا گیا، اور اس فنکشن میں بہت دلچسپ شخصیتیں موجود تھیں. ذرا آپ ہی بتائیے کون کون آیا اس میں؟ بہت اچھی تقریب تھی وہ. اس کتاب کو سیلیبریٹ کیا اس طرح سے کہ وہاں پہ شروعات اس کی ہوئی، لوگوں تک پہنچی وہ کتاب. جاوید صاحب موجود تھے اس کے اندر، جاوید جاوید اختر. اختر صاحب، اور ان کی بیگم شبانہ اعظمی صاحبہ بھی موجود تھی وہاں پہ، اور ان دونوں کے علاوہ شرمیلا ٹیگور صاحبہ بھی موجود تھی. بہت لوگ تھے وہاں آئے ہوئے، جرنلسٹ بہت سارے موجود تھے وہاں پہ، شاعر تھے کئی، گانے والے کئی تھے. وہ ایک ینگ خاتون ہے جنہوں نے غزلیں گائیں میر کی. تو یہ جو پروگرام تھا جس میں یہ آپ کی کتاب ریلیز کی گئی، اس میں آپ نے جیسے کہا کہ جاوید اختر بھی موجود تھے، شبانہ اعظمی تھیں، شرمیلا ٹیگور تھیں، اور ہمارے دوست دارین شاہدی نے آپ سے گفتگو کی تھی اس میں. جی ہاں جی، دارین شادی نے گفتگو کی تھی، اور بہت اچھی گفتگو کی تھی، اور لوگوں کو بہت مزہ آیا. مجھے نہیں معلوم کہ دارین کی گفتگو سے مزہ آیا یا میری گفتگو سے مزہ آیا، لیکن لوگ بہت خوش ہوئے وہاں پہ. میر پہنچا لوگوں تک، اور اس کے بعد جاوید صاحب نے بہت پسند کی اس میں ان باتوں کو، اور اس کے بعد سوال بھی پوچھے انہوں نے مجھ سے، اور میں نے جہاں تک سمجھ پایا میں نے ان کے جواب بھی دیے. اور کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو حصہ لینے لگے جواب دینے میں. تو بہت بہت ہی خوبصورت محفل تھی وہ. اور بعد میں غزلیں گائیں، تو وہ ایک سونے پہ سہاگا تھا جب وہ، یعنی اختتام کی طرف جب ہم پہنچ رہے تھے اس وقت. پروفیسر انیس الرحمن، پروگرام کے اختتام پر اردو باغ کی یہ پوڈ کاسٹ سیریز ہے، اور اس میں آپ کا یہ ایپیسوڈ شامل ہے. میر تقی میر کے حوالے سے وہ کون سے شعر ہے جس پر پروگرام ختم کیا جائے؟ بہت سے اشعار ہیں لیکن ایک سناتا ہوں آپ کو، اور وہ شعر یہ ہے کہ ہم طور عشق سے تو واقف نہیں تھے، لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے. ہم طور عشق سے تو واقف نہیں تھے، لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے. آپ سوچئے دل کا ملنا کیا صورت ہو سکتی ہے، بہت کیا محاورہ ہے، اور کیا خوبصورت گہرا شعر ہے یہ. سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا پرویز صاحب، بہت شکریہ.